وراثت کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس نے اپنے ورثہ میں 3 لوگوں کو چھوڑا ہے، جن میں ایک بیوی ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ یہ کل 3 لوگ ہیں جو میت کے ورثہ ہے، اور جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس نے کل 6 لاکھ روپے کا مال چھوڑا ہے۔ تو اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب بتلائیے، میت کا جتنا مال ہے وہ اس کے شرعی ورثہ کے درمیان کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے ذمے جو حق بنتے ہیں، شرعی اعتبار سے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کیے جائیں گے۔ وہ حقوق ہوتے یہ ہیں، نمبر 1، میت کے ذمے اگر کوئی قرضہ ہے، جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے یا نہیں۔ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض میت کے مال میں سے ہی ادا کیا جائے گا۔ اور نمبر دو کا کام یہ ہوتا ہے کہ میت نے اگر کوئی جائز وصیت کر رکھی ہے تو وہ وصیت اس کے مال میں سے ہی پوری کی جائے گی۔ البتہ وصیت اگر اس نے پورے مال کی کر دی ہے تو پورے مال میں سے نہیں، بلکہ مال کے تہائی حصے میں سے وصیت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے انتقال سے پہلے وصیت کر رکھی ہے کہ جب بھی میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے فلاں مدرسے کو رقم دی جائے، فلاں مسجد کو رقم دی جائے، یا یہ کہ فلاں غریب کو، یتیم کو، مسکین کو اتنا مال دیا جائے، تو اب دیکھا جائے گا کہ جس آدمی کے یا جس ادارے کے لیے اس آدمی نے وصیت کر رکھی ہے تو پہلے وہ وصیت ادا کی جائے گی۔ اگر پورے مال کی وصیت کر رکھی ہے تو پورا مال وصیت میں نہیں دیا جائے گا۔ مال کے 3 حصے بنائے جائیں گے، 2 حصے میں اس کی وراثت جاری ہوں گی، اور ایک حصہ جو بچے گا اس ایک حصے میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ تو جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو پہلے 2 کام کیے جاتے ہیں۔ پہلا کام میت کا قرض ادا کرنا، دوسرا کام میت کی جو بھی جائز وصیت ہے اس وصیت کی تکمیل کرنا۔ اب اس کے بعد یہ جب دونوں کام ہو جائیں، دونوں کام ہونے کے بعد جتنا بھی مال بچا ہوا ہے اس کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے۔ اب ان صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کے 3 ورثہ ہے، ایک تو بیوی، دوسرا بیٹا اور تیسری بیٹی، اور اس کا چھوڑا ہوا کل مال 6 لاکھ روپے ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو قرض وغیرہ تھا، میت کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی وصیت کر رکھی ہے۔ باقی جو تجہیز و تکفین وغیرہ کا خرچہ تھا ان لوگوں نے آپس میں مل کر پورا کر لیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میت کے ذمے اب کوئی حق نہیں ہے، میت کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اس کا پورا بچا ہوا مال 6 لاکھ روپے ہے۔ اب یہ 6 لاکھ روپے ان کے ان تینوں ورثہ کے درمیان تقسیم کرنے ہیں۔ تو دیکھیے تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے پاس جتنا بھی مال ہے، اس صورت کے اندر میت کے پورے مال میں کے 8 حصے، پورے مال کے 8 حصے میت کی بیوی کو دیے جائیں گے۔ اب 8 حصے دینے کے بعد جتنا بھی مال بچا ہوا ہے اس پورے مال کے 3 حصے بنائے جائیں گے، جن میں سے 2 حصے لڑکے کو ملیں گے اور 1 حصہ میت کی لڑکی کو ملے گا۔ یہ کل میت کی مال کی تقسیم ہو گئی۔ اب رقم کے اعتبار سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو 6 لاکھ روپے ہے، 6 لاکھ روپے میں سے 75,000 روپے میت کی بیوہ کو ملیں گے، اور اس کے بعد میں 3,50,000 روپے میت کے لڑکے کو ملیں گے، اور 1,75,000 روپے میت کی لڑکی کو ملیں گے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔